السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آمنے سامنے۔ کچھ دنوں کی غیر حاضری کی صعوبتیں اٹھانے کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ در حقیقت ایک بہت ہی زبردست قسم کے سفر پر، یعنی عمرے کے سفر پر صاحب روانہ تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ حاضری بھی ہو گئی اور آج میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پہلے کی طرح سے موجود ہوں۔ جناب من، اپنے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے آج ہم جس موضوع پر گفتگو کی اداکاری فرمائیں گے وہ کوئی اتنا خاص موضوع نہیں ہے، بس کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں گڈ گورننس کا سفر جو ہے وہ رک سا گیا ہے۔ کچھ لوگ اسے گڈ ماننے سے ہی انکاری ہیں۔ آج ہم اپنے مہمانوں کی معیت میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ واقفان حال جو ہیں وہ بتا رہے ہیں وہ درست ہے یا حکومت کا دعویٰ درست ہے کہ در حقیقت اسی کو گڈ گورننس کہتے ہیں۔ ایک خبر کے مطابق حکومتی قرضہ بڑھ کر 82 ارب ہو بھی چکا۔ یہ خبر جو ایک آج کے معروف موقر نیوز ویب سائٹ پر ایک اخبار نے اپنی ویب ڈیسک پر شائع کی ہے اور اس کے تراشے دیگر جگہوں پہ بھی آرام سے تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ یہ خبر پڑھ کے میں سنا رہا ہوں، یہ بتاتی ہے کہ وفاقی حکومت کا مجموعی قرض 82 خرب 82 خرب ہو گیا۔ آڈٹ رپورٹ میں ہوش ربا انکشافات۔ خبر کے مندرجات مزید انکشاف فرماتے ہیں کہ ایک سال کے دوران اس رقم میں 9.5 خرب روپے کا اضافہ جو ہے وہ ریکارڈ کیا گیا۔ قرضوں میں 7 سے 8% اضافہ ہوا جو اوسط مہنگائی کی شرح 7% سے بھی زیادہ ہے۔ اب جو بھی ہوگا وہ میرے معزز مہمانوں کی جانب سے ہوگا، میں نے تو خبر پڑھ دی ہے۔ دوسری طرف ہمارے وزیر خزانہ انہوں نے فرمایا ہے کہ حکومت مزید 28 ریاستی اداروں کی نجکاری کے حوالے سے متحرک ہے۔ چلو اللہ کا شکر ہے، ثم الحمدللہ، اللہ نے بتا دیا۔ ہمیں سمجھ لینا ہوگا کہ حکومت متحرک ہے۔ یقین کرنا پڑے گا کہ وزیر خزانہ کی زبانی یہ آنے والا اسٹیٹمنٹ بالکل دل کی گہرائیوں سے دیا گیا ہے۔ نجکاری کے لیے ہی صحیح لیکن حکومت متحرک ہے۔ دوسری طرف ایک اور خبر بتاتی ہے کہ صرف 5,000 روپے سے اب سرمایہ کاری جو ہے وہ ممکن ہو گئی ہے۔ حکومت نے انویسٹمنٹ پاک پورٹل لانچ فرما دیا۔ تو گویا وہ جو واقفان حال، وہ جو جمہوریت کے دشمن چلایا کرتے تھے، ہائے ہو کیا کرتے تھے کہ حکومت تو یہاں ہے، انویسٹمنٹ کہاں ہے، 5,000 روپے کی قلیل رقم سے ہی صحیح، لیکن بہرحال حکومت نے اب انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ لیور کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب بس تھوڑی ہی دور ہے ہماری منزل۔ لیکن اس دوران میں نہ جانے کیوں ایک خبر وہ مجھے کنفیوزیانے کے لیے موجود ہے۔ وہ بتا رہی ہے کہ جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کے خلاف 10 جولائی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب فرماتے ہیں پیٹرول کی قیمت کسی صورت 225 روپے سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے لہجے میں پایا جانے والا تحکم حکومت کسی طور قبول کرنے پر آمادہ دکھائی نہیں دیتی۔ ایک طرف پیٹرولیم لیوی کم کی گئی تو دوسری طرف کلائمیٹ فلانا بڑھا کر کے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ وزیر پیٹرولیم نے عوام کو انٹرٹین بھی کیا، جمہوریت کو مستحکم بھی کیا۔ کیا وجوہات ہیں ان سارے معاملات کے حوالے سے، یہ جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے مہمانوں کو زحمت دی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں بنفس نفیس متمکن ہیں جناب محمد فاروق صاحب، آپ فل ایم پی اے ہیں، جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے پرماننٹ کلائنٹ ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر نثار احمد چیمہ صاحب، تعلق ہے حکمراں جماعت سے، پاکستان مسلم لیگ نواز کے طویل عرصے سے ساتھی ہیں، رہنما ہیں، ہمدرد ہیں، جو بھی آپ انہیں کہہ لیں، لیکن بہرحال ان کی وفاداریاں ایک طویل عرصے سے اس سے محظوظ ہو رہی ہے حکمراں جماعت۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ یہی وعلیکم السلام۔
سر آپ بھی میرے پرماننٹ کلائنٹ کی لسٹ میں سب سے پہلے ہی شامل ہوتے ہیں، تو میں نے کہا میں آپ ہی سے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کروں۔ حضور والا، سب سے پہلے تو آپ سے اتنے طویل عرصے کے بعد گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے، میں بڑا خوش ہوں اپنے آپ کو، میں خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے ہم کلام ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن سر یہ کچھ جمہوریت دشمنوں کو گڈ گورننس پہ یقین نہیں آ رہا، ذرا میں چاہتا ہوں کہ ان کے مزاجوں کی درستگی کے لیے اگر کوئی نسخہ آپ تجویز فرما دیں۔ اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ محض 82 کھرب 82 کھرب حکومت کا مجموعی قرضہ ہوا ہے، اور اس میں سے 9.5 کھرب روپے پچھلے سال یہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ سر یہ کیا گڈ گورننس کی نشانیاں نہیں ہیں؟ دیکھیے نور عارفین صاحب، سب سے پہلے تو آپ عمرے کی مبارکباد قبول فرمائیں۔ جزاک اللہ سر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائیں اور اسے مبارک کریں جی، خیر مبارک، ہر لحاظ سے باعث برکت ہو، آمین۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ مختلف جو انڈیکیٹرز، مختلف فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہیں، انٹرنیشنل جو ادارے ہیں جو مالیات کو ڈیل کرنے والے ہیں، وہ تو پاکستان کے گروتھ پہ، پاکستان کی اکانومی کے مستحکم ہونے پہ وہ تو سیٹسفائیڈ ہیں۔ ایون IMF بھی سیٹسفائیڈ ہے، ورلڈ بینک سیٹسفائیڈ ہے، اور انٹرنیشنل لیول کے جو مالی ادارے جس کا میں نے کہا، وہ تو اس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ مطمئن ہے۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ جو قرضے عمران خان صاحب نے اپنے دور میں لیے تھے، ریکارڈ تو انہوں نے قائم کیا تھا، مختصر ترین مدت میں سب سے زیادہ قرضے تو انہوں نے لیے جی، ان 3.5 سال کے عرصے میں، اس عرصے میں میں خود اس وقت اسمبلی میں تھا جی تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا تھا جی۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے بنایا کیا یہ ہم پوری قوم آج تک سمجھنے سے قاصر ہے کہ ان قرضوں سے کیا پاکستانی قوم کو کیا ملا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت تو ہم یہ ہے کہ دیکھیں انٹرنیشنل جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ گلف وار جو تھی، امریکہ اور اسرائیل نے جو مسلط کی، ایران پہ جو وار مسلط کی بلا وجہ، اس کے اثرات تو پوری دنیا نے بھگتے ہیں جی، ہم نے بھی بھگتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نے کچھ ضرورت سے زیادہ بھگت لی ہیں، یہ بھی صحیح ہے، یہ درست ہے کہ اس خطے میں شاید یہ ہے کہ سب سے زیادہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہمارے ہاں بڑھی، جس کا اس طرح جواز نہیں تھا، اور اب جب قیمتیں کم ہوئی ہیں تو وہ پبلک کو، عوام کو، قوم کو ریلیف اس کا پہنچنا چاہیے، یہ بات صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ یہ تو جس کا میں نے گزارش کی کہ گلوبل لیول پہ جو مالیاتی ادارے ہیں وہ تو پاکستان کی اکانومی کے مستحکم ہونے پہ مطمئن ہے۔ درست ہے سر، تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، میں ذرا محمد فاروق صاحب سے نمٹ لوں۔ فاروق بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری شو میں شرکت کی زحمت گوارا کی۔ حضور والا، انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ، دنیا کے اور ادارے جو موقر لوگ ہیں، جو موقر سورسز ہیں، انکلوڈنگ ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ حکومت کی پالیسیوں کی تائید فرماتے ہوئے کہا ہے کہ معاملات دیگر گوں شاید اتنے نہیں ہیں جتنا آہو فغاں کی جا رہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کا تعلق اپوزیشن سے ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ بلا وجہ تنقید کے ڈونگرے نہیں برساتے۔ میں بالکل بٹوین دا لائن آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، کیا ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے اس خبر پر، یا حکومت کی جو تسلیاں ہیں وہ قابل بھروسہ ہیں؟ قرض والی اس پر؟ جی سر، بالکل نہیں، قرض دیکھیں 82 کھرب، یہ تو ابھی کہہ رہے تھے عمران خان صاحب نے ریکارڈ قائم کیا تھا، اور یہ ریکارڈ انہوں نے توڑ دیا ہے، شہباز شریف صاحب نے۔ PDM 1 نے بھی توڑا تھا اور 2 نے بھی توڑا ہے۔ 9.5 کھرب روپے کا اضافہ ہوا ہے اس سال۔ جی، قوم کے نام پہ قرض لیا گیا نا، قوم قرض ادا کرے گی، لیکن IMF کی اگر کوئی اطمینان ہے نا تو وہ اس لیے ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم آپ سے قرض لے رہے ہیں نا تو اس کے بدلے میں مہنگائی بڑھا رہے ہیں، ہم ان کے اوپر ٹیکس بڑھا رہے ہیں، ہم ان کے اوپر IPPs کے نام پر ایک ظلم کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ مزید ٹیکسز کو نیٹ کو بڑھائیں گے اور مزید ٹیکس کا بوجھ ڈالیں گے۔ اس لیے IMF ان کے ساتھ، کیونکہ IMF تو جب کوئی پیسہ دیتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ آپ واپس کیسے کریں گے، تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم بجلی پہ لگا دیں گے، ہم جو ہے مزید فردر تو ٹیکس ہے، پتہ نہیں اب اس کو انگلش میں مزید کیا کہا جائے گا، فردر کے بعد فردر کوئی ٹیکس ہوتا ہوگا تو انہوں نے کہا ہے کہ لیکن قوم جس قرض کی مقروض ہوتی جا رہی ہے اس سے کیا ہو رہا ہے؟ قوم مقروض ہو رہی ہے نا۔ ہاں خریدا ہے جہاز،
خریدا ہے نا, ہم کریں گے نا یشی, کر رہے ہیں یشی, خریدی گاڑی چیئرمین سینٹ کے لیے پیپلز پارٹی کے, خریدی ہے, کیا کر لے گی قوم؟ سر کریں گے یشی, لیں گے ہم. یہ ایک اب آپ سنیں تو صحیح, ہم لیں گے پروٹوکول بھی لیں گے, کر لے قوم جو کرنا ہے. آخر میں ہم نے نہیں ملے نا ووٹ, لے لیا ہم نے فارم 47, لیں گے فارم 47 جی بی میں بھی اور پورے ملک میں بھی اور کراچی میں بھی, اور جو میئر کے ساتھ کراچی کے میئر کے ساتھ وہ پورے پاکستان میں اور جی بی میں بھی ہو رہا ہے, آزاد کشمیر میں بھی ہم وہی کریں گے. کر لے قوم جو کرنا ہے, ڈال لے ووٹ جس کو جا کے ڈالنی ہے, ڈبے سے ہمارے ووٹ نکلیں گے فارم 47. تو یہ زیادہ دن چلے گا نہیں, لیکن دیکھیں ان کو ایئر لفٹ کی ہو سکتا ہے موقع نہ ملے جس طرح دنیا میں اور جگہوں پہ نہیں ملا لوگوں کو. تو یہ قوم تو اندھی گونگی نہیں ہے نا, نہ بہری ہے, قوم سب دیکھ رہی ہے. دیکھیں قوم جب اٹھے گی نا, اب جنگ وہاں لگی ہوئی تھی, پیٹرول یہاں قیمت بڑھ رہی تھی, ہم ثالثی کے کردار ادا کر رہے تھے, لیکن ہماری قوم کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا تھا. تو یہ ساری چیزیں ملنی چاہیے, لیکن ہماری قوم کو, ہمارے حکمرانوں کو سوائے اپنی عیاشی کے اور کچھ نظر نہیں آتا. اور بڑی ڈٹائی سے کہتے ہیں, اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ خریدا ہے ہم نے جہاز, کریں گے ہم 9 ارب روپے کے جہاز پہ سفر. اور کیوں کریں گے؟ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. تو یہی آئی ایم ایف کو دکھاتے ہیں وہ کہ یہ عرب جو ہم نے جہاز خریدا ہے نا, وہ ہم آپ کے پیسوں سے نہیں خرید رہے. عذر گناہ بدتر از گناہ والی بات میرا خیال ہے فاروق بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے اور اس طرح سے جو ہے وہ ہاں خریدا ہے جہاز. آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. جی نور عارفین صاحب, آپ مجھ سے مخاطب ہیں؟ جی سر, جی ڈاکٹر صاحب. جی فاروق صاحب بھی درست فرما رہے ہیں اور آپ بھی درست فرما رہے ہیں کہ یہ واقعی صحیح بات ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کے بغیر بھی یعنی کام چل سکتا ہو, نئے جہاز خریدنے کا سچی بات یہ ہے کہ اس طرح وہ جواز نہیں تھا, اور اس طرح دھڑلے سے اس کو جسٹیفائی کرنا مناسب نہیں تھا اسمبلی میں اس لب و لہجے کے ساتھ, یہ مناسب نہیں تھا بالکل. میں فاروق صاحب سے اور آپ سے اتفاق کرتا ہوں. جی سر, لیکن اتفاق کے بعد پھر معاملہ یہ ہے نا کہ یہ معاملہ یہاں رکا نہیں ہے, اس کے بعد پھر عوام کے ذہنوں میں بھی پھر کچھ معاملات آ رہے ہیں جیسا کہ فاروق صاحب ریفرنس دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے کیا یہ جائے کہ ہم سب لوگ, تمام سیاسی جماعتیں, خواہ وہ مسلم لیگ نون ہو, خواہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, جے یو آئی ہو, ہم سب کو اپنی اپنی غلطیوں کا ادراک ہونا چاہیے اور اعتراف بھی کرنا چاہیے. حقیقت یہ ہے, دیکھیں میں اس وقت جماعت اسلامی تو نہ حکومت میں ہے نہ مدت سے حکومت میں رہی ہے, تو آج چند روز جو ہے جب ضیاء الحق کے زمانے میں وہ پی این اے کی تحریک کا حصہ تھی اور اس کے بعد چند دن کے لیے وہ حکومت میں شامل رہی, اس کے بعد تو کبھی وہ اقتدار میں نہیں رہی. لیکن یہ ہے کہ یہ پھر بھی بے شمار غلطیاں جو ہیں ہر جماعت نے کی ہے, ہر جماعت کی قیادت نے کی ہیں. ہمیں اپنی غلطیوں کا, ہماری اپنی جماعت سمیت سب کو اپنی غلطیوں کا احساس کرنا چاہیے. پوری سیاسی قومی قیادت کو مل بیٹھنا چاہیے بشمول پی ٹی آئی کی قیادت کے, اور ایک وے فارورڈ یہ کہ طے کرنا چاہیے کہ ہمیں آئندہ کون سا کردار ادا کرنا ہے. وہی کردار جو ہے تمام اداروں کو, تمام سیاسی جماعتوں کو, سیاسی قائدین کو, وہی جو ہے وہ زیبا ہے, وہی کردار ادا کرنا چاہیے جو اسی میں ملک اور قوم کی فلاح ہے, جس کردار کا تعین آئین پاکستان نے کر رکھا ہے. ہمیں اپنی دیکھیں بات یہ ہے کہ کس پارٹی نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے. آج بڑی وکٹمائزیشن کی بات پی ٹی آئی کرتی ہے, کاش کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھتے کہ انہوں نے 3.5 سال کے عرصے میں کیا کیا ہے, کون سے سیاسی لیڈروں کو انہوں نے باہر رہنے دیا, ساری کی ساری سیاسی قیادت کو جیل میں ڈالا, اور عمران خان صاحب کے اعصاب پہ سوار ہوتا تھا باہر جا کر, امریکہ میں جا کر بھی یہ کسی قومی ایشو پہ بات کرنے کے بجائے وہ ان کے اعصاب پہ اس طرح سوار تھا میاں نواز شریف کے, انہوں نے وہاں جا کے بھی یہ کہا کہ میں واپس جا کے نواز شریف کو ایسے ہی اتروا دوں گا. جی ایف آئی اے کو, بشیر میمن صاحب کو بلا کے وہ کہتے رہے کہ فلاں کے خلاف کیس رجسٹر کرو, فلاں کے خلاف آرٹیکل 6 لگاؤ, فلاں کو گرفتار کرو, فلاں کو اندر کرو. مطلب یہ انداز تھا. تو بات اور یہ ہے کہ اندازہ کریں اس طرح کے جھوٹے اور بے بنیاد کیس, رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات کا کیس بنا دیا. اب یہ کوئی اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
کہ جی یہ میں نے تو نہیں بنایا, یہ پتہ نہیں کس نے بنایا. تو بات یہ ہے کہ اپنے بھی وہ ذرا دیکھیں, اپنی غلطیوں سے سیکھیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی ان میں فراخ دلی نہیں تھی, نہ شاید پوٹینشل تھا, نہ یہ جذبہ تھا کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتے. ایک قدم آگے بڑھ کے اپوزیشن لیڈر سے اور باقی اپوزیشن کے قائدین سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے. دوسری طرف مودی کے فون کا انتظار رہتا تھا, امریکن پریزیڈنٹ سے بات کرنا چاہتے تھے, لیکن ملک کے اندر, عوام کے اندر ایک قدم آگے بڑھ کے لیڈر آف دی اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں تھے. کسی قومی ایشو کے اوپر وہ انہوں نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش نہیں کی. شاید یہ اتنا ایک اس میں وہ ان میں نہ وہ اسپرٹ تھی, نہ پوٹینشل تھا, نہ وہ اسکل بھی نہیں تھی. بالکل درست ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بات تو یہ بات آپ کی نوٹ کر لی. فاروق بھائی, کم از کم اب یہ تو ہو رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو بیٹھ کر کے بات کرنے کی دعوت دے رہی ہے. اب یہ تو نہیں ہے کہ فلاں چور ہے, فلاں ڈاکو ہے, تو اس لیے ہم اس سے بات نہیں کریں گے. ہیں یہ بڑی سیریس بات میں نے اپنے طور پہ کی تھی, لیکن بہرحال آپ کو شاید کچھ ہو. جی سر. دیکھیں, یہ بات تو صحیح ہے کہ ساری سیاسی پارٹیوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہونا چاہیے, اس کا بلکہ اظہار بھی کرنا چاہیے. اور جماعت اسلامی نے اس کا اظہار کیا ہے. جماعت اسلامی نے جب مشرف کے حوالے سے کوئی بات کی تھی, اس پہ جماعت اسلامی نے قوم سے معذرت کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو لوگ آج بھی اسی غلطی کو دہرا رہے ہیں, ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ ان کے ساتھ کیا کیا جائے جو مختلف جگہوں سے فارم 47 لے کے آج بھی حکومتوں کے مزے لے رہے ہیں. تو اس بات کو تو ہونا چاہیے نا, بہت زور کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جو کچھ پورے پاکستان میں ہوا ہے اور جو کچھ اس کراچی شہر کے ساتھ ہوا ہے میئر کے الیکشن کے اندر یا جنرل الیکشن میں بھی, تو اس کا اظہار تو بار بار ہونا چاہیے کہ آج بھی کچھ لوگ انہی کی طرف اشارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور انہی کے اشاروں پہ جو ہے وہ اپنی حکومتیں بنا رہے ہوتے ہیں, انہی کے اشاروں پر جو ہے وہ ساری پالیسیاں بن رہی ہوتی ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, سیاسی پارٹیوں کو بھی آزاد ہونا چاہیے, حکومت کو بھی آزاد ہونا چاہیے. پاکستان میں کوئی الیکشن میرا خیال ہے کہ شاید ہی ایسا ہو کہ جس کے بارے میں سب یکسو ہوں کہ یہ الیکشن جو تھا وہ فیئر اینڈ فری تھا. اور اپوزیشن کا نہیں, میں آپ کی بات کو چیلنج نہیں کر رہا, میں صرف ایک لقمہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اور حکومتوں کے حوالے سے, حکومتوں کی کارکردگی کے حوالے سے جب ہم محاسبہ کرتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں اس سے تھوڑا سا آگے جانا چاہیے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا آپ غلط کہہ رہے ہیں, میں یہ بھی نہیں کہتا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. فارم 47 یا فارم 74 واٹ ایور, نہیں اگر دیکھیں اس سے تھوڑا سا آگے جانا چاہیے یا نہیں؟ کارکردگی پہ محاسبہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ بالکل ہونا چاہیے, لیکن دیکھیں جو ماضی میں اگر کہیں کچھ غلطی ہوئی تو اس کو تھوڑی دلیل کے طور پہ پیش کریں گے اس دفعہ مزید فارم 47 بنانے کے لیے. یہ تو کوئی توجہ نہیں ہے نا کہ پہلے بہت غلطی ہوئی, پہلے RTS بیٹھتا رہا, اس لیے اب ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے 2018 میں تو ہم سے سیٹ چھینی گئی تھی, تو ابھی ہم نے چھین لی. تو اس کا مطلب ہے آپ ببانگے دول یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں جیتے تھے اور آپ کو ملا اور آپ بڑی عزت کے ساتھ آ گئے, لیکن ایک عزت دار آدمی تھا نا, ایک غیرت مند آدمی تھا, حافظ نعیم الرحمان, اس نے اپنی سیٹ لے کے فارم 47 میں اس کو دی جا رہی تھی اور وہ چند 100 ووٹوں سے ہارا تھا. اس نے بولا کہ میں نہیں جیتا ہوں اور فلاں شخص جیتا ہے اور اس کو دے دی جائے. تو اس طرح کا کلچر تو جماعت اسلامی نے دیا ہے نا. آج وہی شخص امیر بن گیا ہے جماعت اسلامی پاکستان کا, لیکن اس ٹرینڈ کو کون سیٹ کرے گا؟ دیکھیں جماعت اسلامی نے تو کوشش کی ہے, ایک آدھ نام اور بھی آ جاتے, نون سے بھی آ جاتے, کاف سے, جیم سے, PP, ان سے بھی آ جاتے. بلوچستان کی پوری اسمبلی اسی پہ بیٹھی ہوئی ہے سوائے کا دکا لوگوں کے. تو میں رانا ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور چائے یا کافی کی چسکیاں لے کر کے جو ہے وہ ہمارا دل بھی جلا رہے ہیں. رانا صاحب, سر آپ کو چائے مبارک ہو. حضور والا بات یہ ہے کہ جو میرے معزز مہمان نے کہا وہ آپ میرا خیال ہے سن چکے ہیں, لیکن سوال میرا یہ نہیں ہے, آپ چاہیں تو اس کو بھی ایڈریس کر لیجئے گا. سوال میرا ہے کہ وفاقی حکومت نے یہ مجموعی قرض جو لیا ہے 82 کھرب, یہ جو آڈٹ رپورٹ ہے, سر ذرا اس بارے میں کچھ لب کشائی کیجئے. گزشتہ ایک سال کے دوران اس میں 9.5 کھرب کا اضافہ جو ریکارڈ ہوا. سر یہ پیسے عوام کی فلاح و بہبود پہ ہی لگے ہوں گے نا؟ جن کی ڈکشنری میں جہاز بھی فلاح و بہبود میں آتا ہے. جی نور العارفی صاحب, آپ مجھے سن رہے ہیں؟ سر لاؤڈ اینڈ کلیئر, آپ کا تو لاؤڈ اینڈ کلیئر گھر سے ہی سننا شروع کر دیا تھا میں نے آپ کو. تو آج
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور العارفین صاحب میں آپ کا مشکور ہوں, اور جیسے میرے بھائی ذکر کر رہے تھے تو میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں, الزام لگانا اور میں اسلامی والے میرے بھائی سے قدر کرتا ہوں اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ہے کہ سب کو اپنا رول تو پلے کرنا ہے, اور یہ آپ کہتے ہیں جی 45 نہیں 47, بھئی اس کو ثابت کریں, 47 کریں. تمام صوبوں میں جوڈیشری موجود ہے, سپریم کورٹ موجود ہے, اور ایک سسٹم جس کو وہاں پر ٹیک اپ کرنا چاہیے. اور میں عرض کروں گا پنجاب میں 297 سیٹیں ہیں, پنجاب کا 297 کانسٹیٹوئنسیز پر ہے, اور اوورآل جو ہے یہاں 35 کے قریب ٹوٹل ریٹ پٹیشن تھی, جس میں 12 ریٹ پٹیشن جو ہے وہ پی ٹی اے کے خلاف تھی, تقریباً کوئی 9-10 جو پیو پارٹی کی تھی, اور اس میں کوئی 8-10 ہماری تھیں. یہ ٹوٹل ڈال کر تو میں عرض کرنا, اگر پی ٹی اے کو پنجاب پر کوئی کس نے روکا تھا, اور اگر خیبر تو ٹھیک ہے, پھر الیکشن کمیشن ٹھیک ہے, ہار جائیں تو ان کو اعتراض ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے اب نکلنا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, اب میرا خیال ہے آپ میرے سوال پہ اگر آپ آئیں, 4 حلقے کھولنے کی بات ہوتی ہے تو پھر فرمایا جاتا پولیٹیکل سیاسی بیان ہے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں نے ان حالات میں جو بجٹ پیش کیا, اور زیادہ بہتر بجٹ پیش ہو نہیں سکتا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے کوشش کی جس میں فنانس منسٹر اور پوری کیا کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہے کہ ہم نے کسان کو سبسڈی دی ہے, عام آدمی کو سبسڈی دی ہے, اور جو نیشنل گورنمنٹ اور اپوزیشن نے بجٹ پر ڈسکشن کی ہے, اور وہاں پر میں سمجھتا ہوں جو بجٹ کسی ڈپارٹمنٹ میں کام ہو جاتا ہے, کسی میں زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی ہمیں فوکس کرنا ہے جو پرائم منسٹر صاحب اور کیبنٹ نے کیا ہے. یا لحاظ سے بجٹ بڑا ہے, آج کی کوئی ضرورت تھی نا, جو فیلڈ مارشل سید عاصم منیع صاحب کی قیادت میں الحمدللہ ہم اپنی چاہتے ہیں ڈیفنس کو ہمیں مضبوط کرنا ہے, تو وہ تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ ٹیک اپ کرنا پڑتا ہے. اور میں اسی لیے عرض کرنا چاہتا ہوں پنجاب گورنمنٹ ہو یا پی ٹی آئی کی خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو یا بلوچستان گورنمنٹ ہو, الٹیمیٹلی اپنا رولے گا. اور یہ 3را سال شروع ہو چکا ہے, 3را بجٹ مطلب صاحب نے پیش کر دیا ہے, تو اس پر ہم عوام کے سامنے جواب یہی وجہ ہے کہ آج الحمدللہ ہم نے پنجاب کے اندر جو ہمارے انیشیٹو تھے ان کو چیف منسٹر پنجاب نے ٹیک اپ کر لیے. لیڈرشپ میاں محمد نواز شریف صاحب الحمدللہ, پنجاب ہو مرکز, ہم چیزوں کو ایشوز ٹیک اپ کر کے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر, زیادہ آگے مت بڑھ جائیے ورنہ میں پیچھے رہ جاؤں گا. میں ذرا فاروق صاحب کی طرف چلا جاؤں. فاروق صاحب, سر حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. حکومت مزید 28 ریاستی اداروں کی نجکاری کے حوالے سے متحرک ہے. وزیر خزانہ کا کہنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سب کو معقول ٹیکس دینا ہوگا. سر پاکستان میں سب کو معقول ٹیکس دینا ہوگا, یہ تو خبر نہیں ہوئی. پاکستان میں مڈل کلاس کے علاوہ بھی کوئی ٹیکس دے رہا ہے, اور تاجر ان کے علاوہ بھی کوئی ٹیکس دے رہا ہے. خبر تو میرا خیال ہے بریکنگ نیوز یہ ہے, تو نہ جانے وہ کب ہوگا, ذرا اس پہ بھی بات کر لیجئے. اور دوسرا, حکومت کا کہنا یہ, اور شاید یہ واحد حکومت نہیں ہے جس نے یہ کہا ہے, میں ایک حوالے سے اس کو تسلیم کر بھی سکتا ہوں, تھوڑا سا سافٹ کارنر تو میرے اپنے دل میں ہی موجود ہے, کہ حکومت ہر بزنس, ہر ادارہ خود نہیں رن کر سکتی. اس لیے حکومت بھی چاہتی ہے کہ جو مرے ہوئے ہاتھی ہیں, جو مرے ہوئے ادارے ہیں, ان کو جو ہے وہ سر یہ بھی سوال ویسے سیریس ہی تھا
لیکن آپ نے مسکرانے کی کوشش باقاعدہ فرمائی ہے. اب کچھ کہیے. سر آپ نے جب مرا ہوا ہاتھی کہا نا, اس کو مارا کس نے ہاتھی کو؟ ہاتھی تو ہمارے تھے نا یہ سارے. یہ پی آئی اے دنیا سیکھتی تھی اس سے. او یس, او یس. اور اس کی مثالیں دی جاتی تھی. اس کو اس حال پہ لا کے, اور پھر اس کے بعد جب وہ بیمار ہو گیا, جب وہ وینٹیلیٹر پہ آ گیا, تو انہوں نے بس ٹھیک ہے اس کو دفنا دو, تھوڑے بہت پیسے مل جائیں گے. تو اسکریپ کر کے کیوں بیچتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے کہ یہ ادارہ چل رہا تھا نا, سرو کر رہا تھا, آپ کے لوگوں کو امپلائمنٹ مل رہی تھی نا. آپ کیا کرتے ہیں, کیا چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ روڈوں پہ آ جائیں, لوگ یہاں پہ مارا ماری ہو جائے؟ آپ انہوں نے کہا بھی وفاقی بجٹ میں ہم نے بہت کچھ رکھا ہے. بھائی بانٹنے کے لیے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بہت اچھا پروگرام ہوگا, غریبوں کو پیسے دے رہے ہیں, مدد دے رہے ہیں. 815 ارب روپے, اور صنعت و تجارت کے لیے 6.6 ارب روپے. 815, یعنی آپ لوگوں کو تو بھکاری بنانا چاہ رہے ہیں نا. تو آپ جو ادارے ہیں, انہوں نے تو, میں اگر یہ کہوں کہ یہ ادارے کچھ نچکاری کرنے جا رہے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں انہوں نے پاکستان کی پوری پاکستان کو ہی نچکاری کر دی ہے. جب اس کے عوض یہ پیسے لیتے ہیں, پھر بجٹ بناتے ہیں. اب بجٹ دیکھیں کتنا شرمناک ہے بجٹ, کہ 8,000 ارب روپے اس میں قرض کے سود دے دیا جائے گا. اور قرض کتنا لے لیا؟ 9,500 ارب روپے قرض لے لیا آپ نے, اور اس کے سود جو ہے اسی قرض کو چکانے کے لیے, اس کے سود کو چکانے کے لیے مزید قرض لے رہے ہیں. یعنی پتہ نہیں یا تو قوم نہیں عقل مند ہے, یا یہ بہت عقل مند ہے, یا یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے. ایک بہت سادی سی بات ہے نا, میں نے آپ کو 100 روپے واپس کرنے ہیں قرض, اس کو لینے کے لیے میں مزید 125 روپے آپ سے قرض لے لوں, تو 100 روپے آپ کو دے دوں گا, تو میں آپ کو کتنا مقروض ہو گیا؟ آپ کو دوبارہ 125 روپے مقروض ہو گیا. تو قوم کو تو یہ بس بیوقوف بناتے ہیں, اور کچھ بھی نہیں ہے. اس بجٹ کے اندر بھی کچھ نہیں ہے. دیکھیں, ایک ایسا بجٹ جس کے اندر قوم کے لیے کچھ نہ ہو, اس کو عوام دشمن نہیں کہیں تو کیا کہیں؟ یہ صرف ٹیکس چاہتے ہیں. یہ پورے قوم پہ ٹیکس کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے, میں کہہ رہا ہوں کراچی والوں پہ ٹیکس کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ 14,000 ارب جو تقریباً انہوں نے وہ کیا ہے, سب جو ٹیکس کلیکشن ہے ان کی, اس میں 7,000 ارب روپے تو ہمارے ہیں. پھر ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ کراچی جو ہے نا ٹیکس جنریٹ نہیں کر رہا, ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے. کلیکشن کی پوائنٹ بنا. بھائی لاہور کیوں نہیں بن گیا کلیکشن پوائنٹ؟ ملتان کیوں نہیں بن گیا؟ اسلام آباد کیوں نہیں بن گیا؟ لڑکانہ کیوں نہیں بن گیا؟ کراچی کلیکشن پوائنٹ کیوں ہے؟ تو جب کراچی کلیکشن پوائنٹ بھی ہے, جنریشن بھی کر رہا ہے, تو کراچی کو دے کیوں نہیں رہے ہو آپ؟ کراچی کو دیتے کچھ نہیں ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, منصفانہ تقسیم نہیں ہے. سیلریڈ پرسن ٹیکس دے رہی ہے, ذمہ دار ٹیکس نہیں دے رہا, اس کو مزید ریلیکسیشن. 1,000 ایکڑ زمین, 100 ایکڑ زمین سے اوپر والے, اس سے اوپر والے لوگ کیا دے رہے ہیں؟ بات یہ ہے نا کہ آپ الیکٹیبلز کی اہمیت سے اگر آشنا ہوتے تو آپ بھی حکومت میں ہوتے نا. آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں, یہ کام آدمی کر رہا ہے. یہ ہے بات مسکرانے والی. جی, اور رانا ارشد صاحب, سیلری پرسن دے رہا ہے ٹیکس, سیلریڈ پرسن دے رہا ہے, اور جو نہیں بھی ہے نا وہ بھی دے رہا ہے پیٹرولیم میں ٹیکس. پیٹرولیم کی بات کر لیجئے رانا صاحب. سر پہلے تو یہ بات کیجئے ذرا اختصار کے ساتھ کہ حکومت مزید 28 ریاستی اداروں کی نچکاری کرنا چاہتی ہے. فاروق صاحب کا سوال یہ تھا کہ ان اداروں کو مردہ کیا کس نے, اور پھر عوام کے منہ سے نوالا چھینا کس نے؟ بھائی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, لیکن ایشو یہ ہے جب گورنمنٹس میں ہوتے ہیں تو انٹرنیشنل. سر آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی. میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے روح میں اتاروں آپ کے جواب کو, لیکن کچھ ایسا ہو نہیں پا رہا. اگر آڈیو پہ ہی گفتگو کا سلسلہ استوار ہو جائے. ناظرین یہاں وقت ایک کمرشل بریک. ناظرین یہاں وقت انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں حاضر ہوتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ناظرین. دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی رانا ارشد صاحب, سر حضور والا بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ گڈ گورننس کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہی سمجھی جائے کہ حکومت مزید 28 اداروں کو نچکاری کے حوالے کرنا چاہ رہی ہے. سر کچھ فرمائیے گا. نور العارفین صاحب, یقین کریں جس طرح آپ درد دل رکھتے ہیں عوام کے لیے, فاروق بھائی رکھتے ہیں, ہم بھی پولیٹیکل ورکر ہیں,
ہم بھی 35-38 سال ہو گئے سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے، مسلم لیگ کے ساتھ، یہ بات بجائے ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ غریب عوام کے ٹیکسز کے پیسے ہوں اور ایسے محکمے جو سفید ہاتھی بن گئے ہوں اور جو اربوں روپے جن کا منتھلی خسارہ ہو، ان کی سیلریز عوام کے ٹیکسز سے جاتے ہوں، تو وہ کوئی بھی ادارہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیل مل ہو، پی آئی اے ہو، وہ جو بھی تھے ادارے، وہ پی ٹی سی ایل تھا، یہ تمام جو ادارے ہیں جو پرافٹیبل اب ہونا چاہیے، وقت کا تقاضا ہے۔ اور بالکل میں پاکستان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو، صوبائی گورنمنٹ ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو، جو تو ادارے کماتے ہیں یا وہ روزگار کا سبب بنتے ہیں تو ان کو بالکل ہمیں فعال کرنا ہے، انہیں دینی ہے، امپاورمنٹ دینی ہے، مضبوط کرنا ہے۔ لیکن جو سفید ہاتھی ہوں، چاہے پنجاب کے اندر ہو، خیبر پختونخوا کے اندر ہو، سندھ کے اندر ہو، ہمیں ان کو دیکھنا ہے کہ کب تک ہمیں ساتھیوں پر ان ڈپارٹمنٹ کو آگے لے کے جانا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ پاکستان کے جو حالات ہیں ہمیشہ حالت جنگ میں رہے۔ آج بھی بلوچستان کے اندر آپ کے پنجاب پولیس کے 7 کے قریب نوجوان شہید ہو گئے ہیں، 2 ایس ایچ او شہید ہو گئے ہیں، وہ بھی کسی کے بیٹے تھے، کسی کے باپ تھے۔ تو یہ تمام تر جو حالات ہو، وہ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب ہو، ہم سب کو مل کر فیڈرل گورنمنٹ کو، تمام اسٹیک ہولڈرز کو اپنا رول پلے کرنا پڑتا ہے۔ اس پر ڈیفینس کے اخراجات جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے وقت کی ضرورت کے مطابق ہمیں بڑھانا ہوں گے، کیونکہ ہمیں افغانستان کی جو باؤنڈری ہے تقریباً 2700 کلومیٹر، اس کا ڈیفینس کرنا ہے۔ ہمیں افغانستان کے اندر سے بیٹھ کر جو ہمارا ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس کو دیکھنا ہے۔ کراچی الحمدللہ پاکستان کا فنانشلی ہب ہے، ہمیں ان کو بھی دیکھنا ہے، ہمیں پشاور کو بھی دیکھنا ہے، کوچے کو بھی دیکھنا ہے، لاہور کو بھی دیکھنا ہے۔ اس لیے میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو عوام پر بوجھ ہوں ڈپارٹمنٹ، ان کے خلاف الٹیمیٹلی کب تک ہم ان کو برداشت کریں گے، اور جو پیسہ ڈیولپمنٹ پہ لگنا ہے، جو پیسہ ایجوکیشن، ہیلتھ، لا اینڈ آرڈر پہ لگنا ہے، تو وہ ان محکموں کو قائم و دائم رکھنے کے لیے، اور جو ان کی بھرتیاں ہیں، مطلب ان کی سیلری میں خرچ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے، حد ہوتی ہے۔ الٹیمیٹلی یہ تمام گورنمنٹ نے، میں 2002 سے دیکھ رہا ہوں، کافلی کی گورنمنٹ تھی تو وہ بھی ٹارگٹ یہی تھا، اس کے بعد 2008 میں تو پارٹی کی آتی ہے، 2013 میں ہماری آتی ہے، پھر 25 جولائی 2018 کو پی ٹی آئی کی آتی ہے۔ تو وہ چیزیں جو سفید ہاتھی والے ہیں ان کو کسی نے بھی نہیں کہا کہ ہمیں ان کو مزید فنڈ دیتے رہنا ہے، مطلب وہ چیزوں کا سر تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ فاروق صاحب کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر۔ میں صرف مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ کو شاید سمجھ آ رہی ہو، آپ سمجھدار آدمی ہیں، اور عوام کو بھی نہیں آتی کہ ان کی اپنی ذاتی ساری اسٹیل ملیں دگنی چگنی 1 سے 100 ہو جاتی ہیں، باہر بھی ان کے کاروبار سیٹ ہو جاتے ہیں، بچوں کے کاروبار بھی سیٹ ہو جاتے ہیں، ان کی پرائیویٹ ایئر لائنز بن جاتی ہیں، وہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں یہاں پاکستان کے اندر لوگ، باہر ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن ہمارا اسٹیل مل وہ تباہ ہو جاتا ہے، ہماری پی آئی اے وہ تباہ ہو جاتی ہے، پی ایم ٹی ایف وہ تباہ ہو جاتا ہے، ہمارے ادارے سفید ہاتھی بن جاتے ہیں۔ کہ یہ ایسی تھی جی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں رانا صاحب، میں اس کا جواب لینے کے لیے آپ سے آؤں گا۔ رانا صاحب 2 منٹ، رانا صاحب صرف 2 منٹ، صرف 2 منٹ۔ ایسی باتیں 100 اسٹیل مل، یار ایک اسٹیل مل فروخ بھائی آپ ثابت کریں، ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں نا، یہ بھی بتاؤ کہ ہم نے جیلیں کتنی کاٹی ہیں، یہ بھی بتائیں۔ سر تو جیلوں کے عوض اسٹیل مل تھوڑی ملتی ہے کسی کو، جیلوں کے عوض فلیٹ تھوڑی مل جاتی ہے، جیل تو میں نے بھی کاٹی ہوئی ہے، میں تو تنخواہ پہ گزارا کر رہا ہوتا ہوں، جیل میں نے بھی کاٹی ہے نا، اور ان سے بڑی جیل کاٹی ہوگی، لیکن مجھے یہ بات رانا صاحب بہت مؤدبانہ، مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، جیل کاٹنے کی وجہ سے اگر اسٹیل مل بڑھ جاتی تو پوری قوم کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، اسٹیل مل ترقی کر جائے گی، پوری قوم کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، پی آئی اے ترقی کر جائے گی، پوری قوم کو جیل میں ڈال دیتے ہیں، پاکستان ریلوے ترقی کر جائے گی، ساری ٹرینیں جو پرائیویٹ چل رہی ہیں وہ ترقی کر رہی ہیں، گورنمنٹ میں تھیں لاس میں تھیں، ابھی کے ای ہو گئی ہے، کے ای ایس سی سے، کے ای کا پروفٹ بھی ہے، لیکن کے ای کو حکومت سبسڈی بھی دیتی ہے۔ تو یہ عام عوام کا سوال ہے کہ ہمارے اسٹیل مل، ہمارے پی آئی اے
ہمارے پی ایم ٹی ایف، ہمارے پاک ریلوے، یہ سب تباہ کیوں ہو رہے ہیں ادارے؟ سر کیوں تباہ ہو رہے ہیں سر رانا صاحب؟ نور العارفین صاحب، یہ اسٹیل مل کچھ ایک دن میں ہم نے تباہ کر دی ہے؟ مجھے بتائے نا، جو میں نے عرض کیا کہ یہ آپ کے اتحادیوں نے کیے سر، آپ کے اتحادیاں آج کل 2002 سے لے کر 8 تک کتنا پرافٹ تھا اسٹیل مل کا؟ کتنا پرافٹ تھا پاکستان ریلوے کا؟ مجھے بتا دیں کتنا پرافٹ تھا آپ کا پی اے کا؟ میں 2002 سے بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے 12 اکتوبر 99 سے پہلے تو بالکل پرافٹ میں تھے، لیکن پیٹ میں ایک درد تھا نا، بالکل پاکستان کی ترقی برداشت نہیں تھی۔ تو پھر 12 اکتوبر 99 ہوتا ہے، 2/3 اکثریت والے پرائم منسٹر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کہ وہ الہ آباد سے جلسہ کر اسلام آباد آتے ہیں تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اس وقت تو نہیں احساس ہوتا کہ قانون فکری کیوں ہوئی ہے، بار بار ہوتی ہے۔ پھر کبھی 2017 میں کہا جاتا ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں دی، یار کچھ نہیں ملا، ثابت کر دیتے نا، کرپشن ثابت کر دیتے، کچھ ثابت کر دیتے، نہیں ثابت ہوا تو نواز شریف کو سزا دی جاتی ہے کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں دی۔ پھر مجھے بتا دیں پاکستان میں کتنے لوگ 20 فیٹ ہوئے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں دی؟ کہاں ہیں اب جسٹس باقر نثار صاحب، کہاں ہے جسٹس کھوسا؟ اس لیے میں بالکل ٹھیک ہے سر، میں ابھی انشاءاللہ ان کا بھی پتہ چلاتا ہوں۔ میں تھوڑا سا توقف کی استدعا کرتے ہوئے سر میں آپ کی طرف آتا ہوں، رانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ فاروق صاحب تھوڑا سا اب سوال جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، تھوڑا سا ہاں سوال چینج ہو رہا ہے۔ جی 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 سر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم صاحب کہتے ہیں جماعت اسلامی کا مہنگے پیٹرول کے خلاف 10 جولائی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان۔ فرماتے ہیں پیٹرول کی قیمت کسی صورت 225 روپے سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔ سر میں بہت چھوٹا سا تھا 1 مہینے پہلے، اس وقت سے جو ہے وہ حافظ نعیم صاحب جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ بس ہن میں آیا اور ہن احتجاج ہوا اور یہ ہوا اور ہوا۔ سر کیا احتجاج کے لیے ماحول نہیں بن پا رہا، فضا نہیں بن پا رہی، عوامی رائے عامہ ہموار نہیں ہے، یا آپ سمجھ رہے ہوں گے جو میں نہیں کہہ رہا؟ دیکھیں ہم تو مسلسل احتجاج کر رہے ہیں پیٹرولیم کے پرائس پر، پچھلی دفعہ بھی ہم نے کی تھی، اس سے پہلے جب انہوں نے ابھی معاملہ صرف حافظ نعیم صاحب اور جماعت اسلامی کی قیادت کے جو ہے وہ بیانات تک محدود ہے۔ موبلائزیشن کر کے آپ احتجاج تو پہلے بھی کرتے رہے، لیکن اب آپ میرا خیال ہے کہ عوامی اس سپورٹ یا تائید سے محروم ہو گئے ہیں کہ جس کا شاخسانہ ہے یہ کہ حافظ نعیم صاحب بار بار جو ہے اندیا دے رہے ہیں احتجاج نہیں ہو رہا۔ نہیں، ہم نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو شاید آپ میرے خیال سے عمرے پہ ہوں گے اس وقت، ہم نے اس وقت بھی احتجاج کیا تھا، ابھی بھی ہم پورے پاکستان میں 10 جولائی کو پورے پاکستان میں احتجاج ہے، پیٹرولیم کی قیمتیں کم کی جائے، اور اس بہت جائز مطالبہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ اور ظاہر پیٹرول کوئی ہم تو صرف جماعت اسلامی ہے کارکن تو نہیں گاڑی میں استعمال کرتا، قوم کے لیے وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں 298 کے قریب ابھی پیٹرول کے پرائس ہے، کوئی ایکس ریفائنری پرائس 179 کی ہے، آپ مارجن ڈال دیں، فریٹ کے چارجز ڈال دیں، کوئی کسٹم ڈیوٹی ڈال دیں، یہ 220 سے اوپر کسی صورت بھی نہیں جاتا۔ آپ نے لیوی کتنی ڈالی ہوئی ہے؟ 78 روپیز جو ہے وہ پر لیٹر لیوی ڈالا ہوا ہے۔ 5 روپے انہوں نے کلائمیٹ سپورٹ، وہ بھی اس سے لیں گے کلائمیٹ کی سپورٹ کے بھی پروگرام کے پیسے 5 روپے فی لیٹر، جس کے پاس بیچارے کے پاس 35,000 اور 20,000 روپے کی موٹر سائیکل ہے اور کوئی سواری نہیں ہے، اس کو ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں دی ہے کوئی، تو وہ جب اس کے نوکری پیشہ آدمی 50-60 ہزار 75,000 اس کی آمدنی ہے، ویسے تو آمدنی ہمارے ہاں جو نکلی ہے آمدنی نکلی اس سے بھی نیچے نکلی ہے، لیکن ہم ہر مزدور سے، ہر اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ یہ 100 روپے کے قریب، 100 روپے سے زائد آج بھی ٹیکس فی لیٹر لے رہے ہیں۔ یہ جائز مطالبہ ہے بہت، میرا خیال ہے گورنمنٹ کو ریلیز جو ہے وہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے اس وقت جب کہ یہ مطالبہ آپ کی حکومت پاکستان سے؟ حکومت پاکستان اچھا پاکستان کی حکومت، ہاں جی کیونکہ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ثالثی کا کردار ادا کیا، پوری دنیا میں آپ کی واہ واہ ہوئی، جنگ ہوئی، نہیں اس سے لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس جنگ کی وجہ سے یہ ریٹ بڑھے تھے نا، جنگ کی وجہ سے ریٹ بڑھے تھے۔ سر جنگ ختم ہو چکی ہے تو اب یہ مخاصمت ختم ہو جانی چاہیے۔ رانا ارشد صاحب کسی صورت بھی 225 روپے سے زائد جو ہے وہ بنتا ہی نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت جو ہے مقرر کرے، آمدنی کا ذریعہ نہ بنائے، اس کو آمدنی کا ذریعہ نہ بنائے۔ حضور والا کیا فرمائیں گے؟
नूरुल आरफी साहब, मैं आपके पॉइंट और फरूक भाई के पॉइंट को इंडोज करता हूं कि बहुत शुक्रिया। जो आपने फरमाया कि 225 से नहीं होना चाहिए, और दूसरा मैं फरूक भाई की बात को ये भी थोड़ा सा हौसला करने की कोशिश कर रहा हूँ, जसारत कर रहा हूँ कि मुझे 225 भी नहीं मंजूर। मुझे तो 2016-17 वाले वो 75 रुपए चाहिए जिसमें पेट्रोल 1 लीटर आता था नवाज शरीफ के दौर में। मुझे तो वो 65 रुपए वाला डीजल चाहिए जो 2016-17 में था। क्या मसला बड़ा इस पाकिस्तान को, किसकी नजर लग गई? आज इंटरनेशनल तौर पर जो पाकिस्तान को इज्जत मिली है, देखे ना, जब ईरान में आग लग रही थी तो तपश पाकिस्तान में आ रही थी। हजारों हमारे तुलबा वहां पर जो थे वो तालीम हासिल कर रहे थे, हमारे जायरीन थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को अल्लाह ताला ने इज्जत दी। जैसे 10 मई 2025 को पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इंडिया में घुस कर उनको शिकस्त दी थी, हमें फतह मिली। उसी तरह मैं समझता हूँ तीसरी आलमी जंग रुकी, कहाँ अमेरिका बहादुर था जो पाकिस्तान की फतह को तस्लीम करने के मजबूर हुआ, आज पाकिस्तान को इज्जत हुई। तो मैं इसी पॉइंट पे आता हूँ कि जंग की वजह से कीमतें बड़ी काम होनी चाहिए। ये कायदे मोहतरम मियां नवाज साहब ने भी डायरेक्शन दी है प्राइम मिनिस्टर साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस मामले में बड़े परेशान है, लेकिन इंशाल्लाह मैं करूंगा कि इंशाल्लाह बहुत जल्द ये कीमतें कम होगी। और जो फरूक भाई ने कहा बिल्कुल ये 200 के करीब आनी चाहिए, 225 हो या 200 हो। लेवी टैक्स को भी हमें रिड्यूस करना चाहिए, और जो इंटरनेशनल कीमतें हैं इंशाल्लाह होपफुली उनमें भी कमी आएगी, क्योंकि ये जो खामनई साहब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी जो रसूमात हो रही हैं, 9 को उनकी तस्वीर हो रही है पूरी दुनिया, वहाँ पर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए, फील्ड मार्शल भी गए, और भी डेलीगेशन गए। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को भी महफूज रखे, पूरी दुनिया को महफूज रखे, और ये हालात जो हैं बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इसमें तुर्किश गवर्नमेंट, चाइना गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल है, सऊदीया गवर्नमेंट, यूएई का सबका रोल है। तो मैं समझता हूँ कि हम हालात नॉर्मल हो रहे हैं, मजीद होने की ज़रूरत है। और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं वो बिल्कुल पिछली कीमत पे आनी चाहिए, वो 200 पौने 200 हो, 200 के करीब हो, क्योंकि आवाम भी परेशान है, हर बंदा परेशान है। सूबाई गवर्नमेंट की एक कीमत होती है सब्सिडी देने की, जैसे हमने ये इलेक्ट्रिक बसें दी हैं तो उसमें हमने स्कूल फ्री किए हुए हैं, सीनियर सिटीजन फ्री किए हैं, और जो पिछले 3-4 महीने थे उसमें हमने फ्री ट्रांसपोर्ट भी दी थी, और मोटर बाइक वालों को भी सब्सिडी दी थी 100 रुपए पर लीटर। लेकिन हर चीज की एक लिमिट है। अल्टीमेटली मैं आपके नूरुल आसिफ साहब आपको अप्रिशिएट करता हूँ, फरूक भाई को भी करता हूँ, और बीइंग ए पॉलिटिकल वर्कर, मेंबर सूबाई असम्बली, चीफ पंजाब असम्बली, नायब सदर मुस्लिम लीग पंजाब, ये अर्ज करना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह कीमतें कम होंगी आपकी दुआओं से, आपकी कोशिशों से, और हम भी कोशिश कर रहे हैं और जानेदारी के साथ कर रहे हैं। दुरुस्त है सर, मैं तो इस बात पे ईमान रखता हूँ, मतलब मैं अपनी ज़ाती हैसियत में ये बात कर रहा हूँ, और इसे ऑन रिकॉर्ड ही समझा जाए कि मैं इस बात पे यकीन भी रखता हूँ, ईमान भी रखता हूँ कि हुकूमत इस बारे में न सिर्फ कोशिशें कर रही है, बल्कि अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला एक न एक दिन हम हुकूमत की इन कोशिशों से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे, फैज़याब भी होंगे। लेकिन ये ख़बर जो है वो मेरे ख्याल है फ़ारूक भाई के लिए कुछ नई है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मुतफ़क्किर होने की जो आपने ख़बर सुनाई सर, मतलब आपकी दुआ, आपकी मेहनत रंग ले आई है। वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो मुतफ़क्किर है, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला वज़ीर पेट्रोलियम को बुला करके वो जल्द या बदेर हिदायत भी देंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला पैसे कम भी हो जाएंगे। अल्लाह ताला तो चाहता है, और ऐसा लगता है कि अब अब्दुल्ला भी चाहेगा। जी 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 सर, जी सर। पहले जब 54 रुपए कम हुई थी तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने खुद टेक अप करके गालबन 74-76 रुपए कम की थी, और प्राइम मिनिस्टर आप भी उसी तरह दर्द रखते हैं और कम करेंगे इंशाल्लाह कम करेंगे। जी फारूक भाई। नहीं देखें, आपको पता है जब इजाफा हुआ था तो फिक्र नहीं की थी, बगैर सोचे समझे ही हो गया था और फौरी हो गया था। नहीं सर, दिल पे पत्थर रखा था, रिवर्स भी फौरी सर, दिल पे पत्थर रखा था। दिल पे पत्थर रख के ही वापस कर दें। देखें, पत्थर रख के 74 रुपये कम किया, बता तो नहीं दिल पे पत्थर रख के जो एक्चुअल बनता है अच्छा वो कर दें,
ہم تو یہ کہہ رہے ہیں ان کو، اگر وہ اس کے بارے میں سوچ بھی رہے ہیں تو بہرحال یہ پازیٹیو ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اگر وہ سوچ رہے ہیں تو شاید وہ جو کچھ سوچتے ہیں اس پہ عمل پیرا بھی ہو جائیں گے تو قوم بھی دیکھ لے گی. ساتھ ہی ساتھ ایک اور خبر جو ہے وہ رانا ارشد صاحب کی گفتگو سے میں نے نکالی ہے، اور وہ یہ کہ کراچی جو ہے وہ پاکستان کا سب سے اہم شہر ہے، جس کی اہمیت پر ابھی اختصار کے ساتھ رانا ارشد صاحب جو ہے وہ گفتگو فرما رہے تھے. لیکن میرے پاس بس ایک عجیب سی خبر ایک مرتبہ پھر موجود ہے کہ رہائش کے لیے دنیا کے بہترین شہروں کی فہرست جاری. کراچی کے حصے میں خیر سے 173 نمبر میں سے 170واں نمبر، ٹوٹل 173 شہر اس میں شامل تھے اس مقابلے میں 173، اور کراچی کا نمبر ہے 170. یورپی ملک ڈنمارک کا دارالحکومت کوپن ہیگن نے مسلسل دوسرے سال آسٹریا کے شہر ویانا کو پیچھے چھوڑ کے دنیا میں رہائش کے لیے بہترین شہر کا اعزاز حاصل کر لیا. پیرس کون سے نمبر پہ؟ 170ویں نمبر یہ پیرس وہ لیاقت نیشنل اسپتال کے سامنے والا؟ جی 170ویں نمبر پہ پیرس، شرمیلا فاروقی کے پیرس کی بات کر رہا ہوں میں. لیکن دیکھیں کتنا شرمناک ہے یہ پیپلز پارٹی کے لیے، اس کے میئر کے لیے. ایسا ہے 2022 میں سر یہی تو شہر. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے ہے، لیکن ان کا کوئی نمائندہ اگر ہوتا تو میں اس سے پوچھتا. نہیں ان کو تو پتہ نہیں ہے لیکن بہرحال قوم سمجھتی ہے کہ یہ شرمناک ہے. 2022 میں یہی شہر 134ویں نمبر پہ تھا، 134 پہ تھا. چلیں 170 پہ تو نہیں تھا، لیکن پھر کیا ہوا، پھر ایک ہمارے قبضہ میئر صاحب آ گئے، وہ پتہ نہیں، میں تو کچھ نہیں کہتا ان کو. 2022 میں لوگ 2022 سے پہلے سے تھے، وہ 2.5 سال یہاں کے ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، اسی کرتے دھرتے تھے اس شہر کے. اور پھر 2022 میں 22 پتہ نہیں جیتے تو نہیں تھے، وہ 22 ہی ہو گئے میرے خیال سے، 22 میں وہ آ گئے تھے یا 23 میں آئے، اور پیراشوٹ کے ذریعے ان کو اتار دیا گیا KMC کے ہال کے اوپر. یہ پیپلز پارٹی کے لیے سوالیہ نشان ہے. اور پیپلز پارٹی کے لیے سوالیہ نشان نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں سر، مطلب میں اس لیے کہہ رہا ہوں، دیکھیں پیپلز پارٹی سارے سوالیہ نشانوں کو ایڈریس کر رہی ہے. میں آپ کو کیلکولیشن بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ شہر جو پاکستان کا کیپٹل ہے، معاشی کیپٹل، جی ہم پھر بھی دارالخلافہ ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ دارالخلافہ ہیں. ہم ٹیکس جمع کرتے ہیں 50% سے زیادہ ہم ٹیکس دیتے ہیں اس پاکستان کو. صوبے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، پاکستان کو ہم 50% سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. سر یہی بات پہ سے وزیر اعلیٰ کو آگ لگ جاتی ہے، وہ سندھ اسمبلی میں کھڑے ہو کے ایک جذباتی تقریر کر دیں گے. وہ کہہ دیں گے کہ آپ کون سا جمع کر رہے ہیں، آپ کے پاس تو صرف جمع ہو رہا ہے، ٹیکس تو ہمارا ہے جو انٹیریئر سندھ سے آتا ہے لڑکانہ سے. وہ یہ کہتے ہیں. لیکن اس شہر کو دے کیا رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں. یہ بڑے شہروں کی میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں کہ بمبئی میں 2190 ارب روپے کا ان کا بجٹ ہے. اچھا، بمبئی شہر کا، دہلی کا 517 کا، ڈھاکہ کا 250 ارب روپے کا، اور کراچی کا 60 ارب روپے کا. 60 ارب روپے کا بجٹ اس شہر کا جو 7000 ارب روپے پاکستان کی جو ہے ٹیکس میں جس نے اپنا حصہ شیئر ڈالا ہے. 50% سے زیادہ 60 ارب روپے کراچی وفاق نے کیا دیے. لیکن سر کراچی کے اپنے کراچی کے اپنے ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں، جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں، ان کی معیت، ان کی جو ہے وہ ساتھ حکومت کو حاصل ہے. اگر کوئی معاملہ گڑبڑیشن کا شکار ہوتا تو حکومت میں تو نہ ہوتے. میرا خیال ہے سر یہیں پہ اس گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے کی کال دے دی گئی. رانا ارشد صاحب، آزاد عنایت، سر وقت کی کمی کے سبب ہم گفتگو کو ادھورا چھوڑتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ اسی معاملے کو لے کر کے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. محمد فاروق صاحب، رانا ارشد صاحب، آزاد عنایت. ناظرین، کل انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ.